حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمان سے نازل ہوں گے، اب پتہ نہیں اتنی اوپر سے زمین پہ آئیں گے، یہ اسباب کے خلاف ہے نا، یہ بات انسان کے لیے تو ممکن نہیں ہے. جب آپ زمین کے خول سے باہر جاتے ہیں آکسیجن ہی ختم ہو جاتی ہے، زندہ رہنا ممکن نہیں ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے زندہ رکھا ہوا ہے. جب قرب قیامت میں دمشق میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی شام میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے، عصر کی نماز کے لیے. مصلی پہ مینار ہے، اس پہ کون نازل ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو مینار سے پھر سیڑھیاں لگائی جائیں گی حضرت عیسیٰ کے اترنے کے لیے. کمال کی بات ہے، اللہ وہاں سے یہاں تک آ گئے، تھوڑا سا تو رہ گیا فاصلہ. چھوڑو یار، تم لوگ کس میں نہیں آ. ابے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ادھر سے ادھر تک آ گئے تو تھوڑا سا تو رہ گیا ہے نا. اب یہاں سیڑھیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ بھائی دنیا کیا ہے؟ دارالاسباب ہے. ادھر سیڑھیوں سے جانا ممکن نہیں تھا، وہ اللہ اپنی قدرت سے ہی لے گیا. یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں پہ کیا لگیں گی؟ سیڑھیاں لگیں گی. وہاں سے نیچے اتریں گے، اتنے بڑے بڑے بال ہوں گے. چھوڑو یار، تم لوگ کے سمجھ میں نہیں آ رہا. ابے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ادھر سے ادھر تک آ گئے تو تھوڑا سا تو رہ گیا ہے نا. اب یہاں سیڑھیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ بھائی دنیا کیا ہے؟ دارالاسباب ہے. ادھر سیڑھیوں سے جانا ممکن نہیں تھا، وہ اللہ اپنی قدرت سے ہی لے گیا. یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں پہ کیا لگیں گی؟ سیڑھیاں لگیں گی. وہاں سے نیچے اتریں گے، اتنے بڑے بڑے بال ہوں گے جن سے پانی بہہ رہا ہوگا. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا اس وقت آپ نے غسل کیا تھا، تو اللہ نے ان کی شکل کا کوئی آدمی کر دیا اور عیسیٰ ابن مریم کو آسمانوں پہ اسی حال میں اٹھا لیا. اور قرب قیامت میں جب نازل ہوں گے تو عصابۃ تغزو مع عیسیٰ ابن مریم، نبی نے فرمایا میری اس امت کے لیے جنت کی ضمانت ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے جہاد کرے گی. حضرت عیسیٰ نے آتے ہی کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے. تو اور پھر ایسا جہاد ہوگا اما الاسلام و اما السیف، یا تو اسلام ہے یا تلوار ہے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور تقاتلون الیہود، سب سے پہلے لڑائی کس سے ہوگی؟ یہود سے ہوگی، عیسیٰ ابن مریم کی. کیونکہ یہود نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم ہی کے ذریعے ان سے انتقام لیں گے. خیر، اب ایسا نہ ہو کل وہ امام مہدی آ جائے. آج کل مارکیٹ میں امام مہدی کے نام پہ منجن ہر تھوڑے دن میں کوئی مہدی. میرے والد صاحب ایک واقعہ بتایا کرتے تھے، ہماری محلے کی مسجد میں نا ایک آدمی بہت نیک تھا، عبادت کرتے کرتے نا اس کی کھوپڑی گھوم گئی اوپر سے. بعض لوگ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، دماغ خشک ہو جاتا ہے، خوراک ہوتی نہیں ہے، ہنسی مزاح کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی، تو اوپر سے سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے؟ آؤٹ. تو اس کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی. برا نہیں تھا وہ، میرے والد صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا، میرے والد صاحب کو لوگ حافظ صاحب کہتے تھے، حافظ صاحب ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا نیک آدمی لگ رہے ہیں، صرف آپ سے کروں گا، کسی اور سے نہیں. والد صاحب نے کہا کیا؟ کہتے ہیں مجھے نا کچھ الہامات ہو رہے ہیں کہ امام مہدی میں ہی ہوں. والد صاحب ہمیں یہ واقعہ سنا رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ بس مجھے بتا دیا، میرے علاوہ کسی کو قطعاً نہیں بتانا، ورنہ حالات کا میں ذمہ دار، کوئی بھی پیل دے گا. صحیح ہے نا؟ تو بس یہ مجھے بتا دیا نا، بس یہ ہم دونوں کے راز کی بات ہے اور اللہ کو پتہ ہے، کسی تیسرے کو بتانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. پھر والد صاحب نے اس کو بولا بھائی تو تھوڑا سا وظائف نا کم کر دے، تھوڑا سا نارمل لائف میں آ جائے، انسان کا بچہ بن جا، تیری کھوپڑی کیا ہو رہی ہے سیٹنگ اپ. تو بہت سے امام مہدی اس چکر میں بنے ہیں، ہوتے نہیں ہیں. تو جب امام مہدی نے آنا ہوگا نا تو سب سے پہلی بات یہ کہ وہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، ان کو لوگ کہیں گے کہ آپ مہدی ہیں. ان میں علامتیں دیکھ کے علماء ان سے خود کہیں گے، سارے پیچھے پڑ جائیں گے کہ آپ مہدی ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو جو خود سے مہدی ہونے کا دعویٰ کرے وہ تو مہدی ہو ہی نہیں سکتا. اور جب امام مہدی ہوں گے تو عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے. جس کے دور میں عیسیٰ نازل نہیں ہو رہے اس کا مطلب وہ مہدی ہے ہی نہیں. تو حدیث میں آتا ہے حضرت مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ حضرت مہدی ان کو مصلی پہ آگے کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کے حوالے کریں گے مصلی؟ کہ یہ نماز آپ ہی پڑھائیں گے. کیوں؟ مجھے اللہ نے نماز پڑھانے کے لیے نہیں، مجھے کس کے لیے بھیجا ہے؟ جہاد کرنے کے لیے بھیجا ہے. میں تلوار لے کے لڑائی کروں گا، یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے. اب یاجوج ماجوج کہاں ہیں اس کے بارے میں کوئی صحیح بات ہمارے علم میں نہیں ہے. ویسے بھی اگر ہمیں پتہ چل جائے کہاں ہیں تو وہ دریافت ہو جائیں گے نا. اور قرآن کہتا ہے قرب قیامت سے پہلے وہ دریافت بولو نہیں ہو سکتے. تو اللہ نے چھپا دیا ہے ان کو. جب چھپا دیا ہے تو چھپایا ہے اس لیے کہ پہلے نہ پتہ چلے کدھر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چائنیز ہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے ویسے لگتا ہے کہ شاید ہوں، کیونکہ وہ جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی نا سیسا پلائی ہوئی اور پہاڑوں کے پیچھے دھکیل دیا تھا اور پھر بڑی تعداد ہو گئی ان کی، حدیث سے پتہ چلتا ہے شاید وہ، لیکن بہرحال کوئی یقینی بات نہیں ہے. تو یاجوج ماجوج ایک بڑی طاقتور قوم ہوگی جس کو حضرت ذوالقرنین نے سورہ کہف میں اس کا بھی تذکرہ ہے، پہاڑوں کو بند کر کے ان کو
دھکیل دیا, کہیں چھپا دیا ان کو, تو قرب قیامت میں وہ نکلیں گے اور پھر دنیا میں تباہی مچائیں گے, اور پھر ان کو کون قتل کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو وہ ابھی نہیں نکلیں گے, جب نکلیں گے تو ان کا ابھی دریافت بھی نہیں ہو سکتے وہ. باقی وہ کچھ کہتے ہیں مریخ میں ہیں, کچھ کہتے ہیں کہاں ہیں, ہمیں نہیں پتہ کہاں ہیں. بہرحال بظاہر تو لگتا ہے زمین میں ہی ہے, کیونکہ ذوالقرنین جو گئے تھے مشرق اور مغرب شمال جنوب کا انہوں نے سفر کیا, اسی زمین میں کیا تھا سفر. تو واللہ عالم. ہمیں بس اجمالی طور پر ان چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے. ان کی ڈیٹیل ہمیں بتائی نہیں گئی ہے تو ہمیں ڈیٹیل میں جانے کی اجازت نہیں ہے. باقی قیاس آرائیاں ہوتی ہیں, صحیح بھی ہو سکتی ہیں, غلط بھی ہو سکتی ہیں. دوسرا واقعہ اس میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا, مختصر بیان کر دیتا ہوں. صحیح بخاری میں ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں. کون ہے؟ میں. بات بالکل صحیح تھی, لیکن اللہ کو یہ انداز پسند نہیں آیا, کیونکہ اللہ کو انسان میں پسند نہیں ہے کہ میں یہ ہوں, میں یوں. بال ہوگا نا تکبر سے دماغ خراب ہو جاتا ہے, میں کر کے, میں نے یہ کیا تو میں نے یہ کیا. کھوپڑی ان کے اوپر کی کیا ہو جاتی ہے. ہم جب بچپن میں سوئمنگ سیکھتے تھے نا, تو اب جیسے ہمارے کسی دوست نے کسی کو تھوڑی سی سوئمنگ سکھائی, یوں کر, اب وہ یوں کر رہا ہے نا, تو اس کو آ گئی, تو دوسرا بار بار کہہ رہا ہے یہ میں نے بتایا ہے. اب وہ اس کو آ گئی نا, یہاں سے وہاں چلا گیا, کہہ رہا ہے یار دیکھو میں یہاں سے گیا, مفتی مولانا صاحب یہاں سے وہاں نکل آیا. دوسرا کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے بتایا تھا. ہر جگہ وہ میں نے بتایا تھا. میں نے کہا بس کر یار, تو نے بتایا تھا ٹھیک ہے, وہ ایک دفعہ ہو گیا نا. تو یہ جو میں ہے نا, میں نے کیا ہے, یہ اللہ کو پسند نہیں. اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں, تو بڑے لوگوں کی چھوٹی سی خطا بھی اللہ کی نظر میں بہت بڑی خطا ہوتی. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھئی کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا علم سب سے زیادہ ہے, اللہ کی طرف پھیرنا چاہیے تھا. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ, ایک بندہ ہے میرا خضر, اس کے پاس جاؤ, اس کو ہم نے کچھ ایسے علوم دیے ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں. حضرت موسیٰ اپنے خادم کو لے کے نکل گئے. بھئی اللہ نے حکم دیا ایک جگہ جانا ہے. ان کا نام کیا تھا؟ خضر. وہ پیغمبر تھے یا نہیں تھے اس میں اختلاف ہے. پیغمبر تھے تو ہمارا ایمان ہے, ورنہ کوئی اللہ کے ولی تھے, لیکن موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں تھے وہ. اب جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے ہیں, وہاں پہنچے ہیں تھکاوٹ سے حال, وہاں جا کے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے پاس کچھ ٹائم گزاروں اور آپ کے ساتھ سفر کروں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ انک لن تستطیع معی الصبر, اے موسیٰ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا, تو نہیں کر سکتا صبر. انہوں نے کہا بھائی میں صبر کروں گا, مجھے کس نے حکم دیا ہے؟ اللہ نے. میں وعدہ کرتا ہوں صبر کروں گا. تو خضر علیہ السلام نے کہا اچھا, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے خادم بھی تھے, تو خادم رکھنا بھی کوئی برا نہیں ہے. اگر کسی نے کوئی خادم رکھا ہوا ہے, وہ خادم اس کی جوتے اٹھا رہا ہے, اس کے کپڑے دھو رہا ہے, اس کی خدمت کر رہا ہے, تو یہ کوئی تکبر میں نہیں آتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے بھی خادم تھا, علماء کے پاس بھی خادم ہوتے ہیں, اور گھروں میں جن کے پاس پیسہ ہے وہ ملازمت پہ خادم رکھتے ہیں, نوکر رکھتے ہیں. یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے, تابعین سے بھی ثابت ہے. تو یہ عمل تکبر میں داخل نہیں ہے, بلکہ اللہ نے جس کو پیسہ دیا ہے تو وہ سہولتیں حاصل کرتا ہے نا, اچھا کھاتا ہے, اچھا پہنتا ہے, تو گھر میں ملازم بھی رکھ سکتا ہے وہ. تو اب کیا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا آپ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا بھائی میں پکا صبر کروں گا. جلدی جلدی واقعہ سنا رہا ہوں. سفر کیا, خادم بھی ساتھ, حضرت موسیٰ بھی ساتھ, اور خضر علیہ السلام بھی. کشتی میں بیٹھے, جب کشتی سے اترنے لگے تو حضرت خضر نے اس کشتی کا پھٹا پھاڑ دیا, اس کو عیب دار بنا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقد جئت شیئا امرا, غلط کیا آپ نے. ایک آدمی ملا ہے, وہ ہمیں کشتی میں بٹھا کے لے گیا, بلا وجہ اس کی کشتی آپ نے کیا کر دی ہے بھائی؟ نہ کوئی اس سے جھگڑا ہوا ہمارا, نہ کوئی, بلا وجہ ایک مزدور آدمی, اچھا بلا آدمی, کشتی کو آپ نے توڑ تاڑ دیا, ایک پھٹا نکال دیا تھا اس. حضرت خضر نے کہا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں, اور آپ اب مجھ پہ زیادہ مشکل حکم نہ دیں مجھے. ایک دفعہ ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں, پکا وعدہ کرتا ہوں آئندہ کوئی اعتراض نہیں کروں گا. پھر آگے گئے ہیں, ایک لڑکا آیا, نوجوان لڑکا, خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا.
قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. حضرت موسیٰ نے کہا ایک اچھا بھلا لڑکا, کوئی گناہ نہیں ہوا اس سے, انسانی جان کا قتل اتنا بڑا جرم ہے, ایویں ہی بندہ مار دیا آپ نے, بھائی بندہ ہی مار دیا آپ نے. حضرت خضر نے فرمایا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا, میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ نے کہا 2 دفعہ غلطی ہو گئی مجھ سے, تو اب کیا ہے, ان سألتک عن شیء بعدہ, اب میں اپنی سزا خود بتا رہا ہوں. اگر میں نے اب آپ سے اعتراض کیا نا, سوال پوچھا, تو ھذا فراق, ان سألتک عن شیء بعدہ فلا تصاحبنی, تو آپ پھر مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیے, میری سزا یہ ہے کہ میں واپس چلا جاؤں گا بس. آگے گئے ہیں, ایک بستی میں ٹھہرے, ابھی یہ مسافر تھے, زاد راہ ختم ہو گیا, تو بستی والوں سے کہا بھائی ہم مسافر ہیں, ہمارے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام ہو جائے, سر چھپانے کی جگہ ہو جائے. بستی والے 1 نمبر کے کیا تھے, کنجوس. نالائقوں کو اتنا بھی خیال نہیں کہ یار مسافر لوگ ہیں تو چلو ان کو ٹھکانہ دے دو. انہوں نے کہا نہیں, وی آر سوری. حضرت خضر نے دیکھا ہے کہ ایک دیوار ہے گرنے والی ہے, اس کو سیدھا کر دیا, مضبوط, گرنے سے بچا لیا اس کو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ بندے جنہوں نے کچھ نہیں بگاڑا تھا آپ کا, ان کی کشتی توڑ دی. وہ نوجوان جو بیچارہ آیا سلام کیا, اس بندے کو ہی مار دیا. اور جو نالائق ظالم لوگ, 1 نمبر کے کنجوس لوگ, نہ کھلا رہے ہیں نہ مہمانوں کا اکرام کر رہے ہیں. پیغمبروں کے تو چہروں پہ ویسے ہی بڑا نور ہوتا ہے کہ نہ ان چہروں کا خیال کر رہے ہیں, ان کی دیواریں کیا ہو رہی ہیں, بستی کی دیواریں ٹھیک ہو رہی ہیں. حضرت خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک, اے موسیٰ تیرا راستہ الگ اور میرا راستہ الگ. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنایا, اور قرآن میں بھی ہے, تو آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ پر رحم کرے, اگر صبر کر لیتے تو اور بھی کچھ واقعات ہمارے سامنے آ جاتے. لیکن علماء نے بیان کیا ہے کہ یہاں موسیٰ کا صبر نہ کرنا ہی موسیٰ کے موسیٰ ہونے کی دلیل ہے, کیونکہ پیغمبر جس چیز کو غلط سمجھتے ہیں اس پہ خاموش نہیں. پیغمبر کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ غلط دیکھ کے ان سے نہیں برداشت ہوتا. صورتاً تو یہ عیب ہے, لیکن حقیقت میں کیا ہے, کیونکہ خضر علیہ السلام کو اللہ نے لوگوں میں تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا تھا. لوگوں میں تبلیغ کے لیے کس کو بھیجا ہے, موسیٰ کو. تو موسیٰ غلط, کوئی بھی چیز غلط لگے گی نا, موسیٰ سے برداشت نہیں ہوتی کہ بندہ مار دیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کا, اللہ نے اس میں یہ بھی بتایا کہ پیغمبروں کے دل میں نہیں علی المنکر کا جذبہ کتنا زیادہ ہوتا ہے, کہ وعدے کر کے بھی ٹوٹ رہے ہیں ان سے وعدے. پھر وہ خضر علیہ السلام نے بتایا کہ جو پہلے کشتی تھی نا جس کو میں نے توڑ دیا, تو اللہ نے مجھے یہ بات بتائی تھی. اللہ بعض دفعہ کسی پہ وحی کر دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں. یہ بتایا تھا کہ آگے ایک بادشاہ ہے جو عیب دار کشتیوں کو چھوڑ دیتا ہے اور صحیح کشتیوں پہ قبضہ کر لیتا ہے. تو میں نے اس کشتی کو عیب دار بنا دیا. یہ ایک پھٹے کا نقصان, چھوٹا نقصان ہے. اگر میں اس کو عیب دار نہ بناتا, آگے بادشاہ نے اس ملاح کی کشتی پہ قبضہ کر لینا, تو وہ بڑا نقصان تھا. تو میں نے بڑے نقصان سے بچانے کے لیے کیا کر دیا, چھوٹا نقصان. دوسرا یہ کہ وہ جو نوجوان آیا جس کو میں نے قتل کر دیا, وہ اتنا نیک تمہیں لگ رہا ہے, وہ نیک ہے نہیں. اس نے اپنے بڑے ہونے کے بعد, اللہ نے کے علم میں یہ بات تھی, اللہ نے مجھے وحی کر کے بتایا کہ یہ بڑے ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کو بے انتہا ستاتا. ایسی بھی نافرمان اولادیں ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو قتل کیا ہے. تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو, اور پھر اللہ اس کے بدلے میں ان کو نیک صالح اولاد دے گا. اس کے بدلے میں اللہ کیا دے گا ان کو, نیک صالح اولاد. اب میں اس میں سبق کیا ملتا ہے یہ میں آخر میں بتاتا ہوں. تیسری بات یہ کہ وہ جو کنجوس لوگ تھے نا, جن کا یہ تھا کہ دیوار گرنے والی تھی تو سیدھی کر دی, اس دیوار کے نیچے یتیموں کا خزانہ تھا, اور ان یتیموں کا والد کانا ابوہما صالحا, نیک آدمی تھا جس کی ڈیتھ ہو گئی, جس کی موت ہو گئی. وہ والد اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن کر کے گیا تھا. بچوں کو پتا ہے بچے بڑے ہوں گے خزانہ نکال لیں گے, یہ دیوار اگر آٹومیٹیکلی گر جاتی تو قوم خزانہ چوری کر کے کھا جاتی. دیکھنے میں تو لگ رہا ہے اس قوم کو فائدہ پہنچایا, حقیقت میں کیا کیا ہے, نقصان. ان یتیموں کا مال بچایا ہے میں نے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, دیکھو اب ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی خضر علیہ السلام بننے کی کوشش کریں, یا کوئی آج پیر صاحب آ جائیں, بندے کو تھپڑ لگا دیا, قتل کر دیا, ابے کیوں مارا, مجھے خواب آیا تھا کہ بہت 2 نمبر آدمی ہے یہ. شریعت اب مکمل ہو چکی ہے,
اب گواہیوں کے بغیر نہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت، نہ کسی کی دیوار گرانے کی اجازت، نہ کسی کے پھٹے کشتیوں کے توڑنے کی اجازت ہے. کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ شریعت نے ایک لا بتا دیا ہے. یہ تو اللہ نے بتا دیا کہ پچھلی امتوں میں اللہ نے ایسے معاملات بھی کیے ہیں. یہ کیوں بتایا اللہ نے؟ اس میں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھو ہمارے ساتھ کچھ ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے علم میں وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ صحیح ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا. تو جس کا اللہ پہ توکل ہوگا نا، اب جیسے جس ملاح کی کشتی حضرت خضر نے توڑ دی، وہ تو کہہ رہا ہوگا یار میری کشتی کا بیڑا غرق کر دیا، نقصان کر دیا، لیکن وہ اللہ پہ توکل کرے تو کیا کہے گا؟ بھائی اسی میں کیا ہوگی، بس اللہ کی طرف سے کچھ ہو گیا. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا کیا ہے لیکن خیر ہے، یہی سوچے گا نا. اب جن ماں باپ کا بچہ مر گیا، قتل ہو گیا، جو بے صبرے ہوں گے وہ تو ساری زندگی روتے رہیں گے، ہمارا اتنا بچہ چلا گیا دنیا سے، ہمارا بچہ مر گیا، ہمارا یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. جو صبر کرنے والے ہوں گے وہ کہیں گے بھائی شاید اسی میں اللہ کے علم میں کوئی خیر ہو. ضروری نہیں کہ بچہ بڑا ہو کے نافرمان ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بعد میں کوئی ایسا حادثہ ہو جائے اس کے ساتھ کہ آپ سے وہ غم برداشت نہ ہو. تو ہمیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے، جو اللہ کے بارے میں اچھا سوچتا ہے تو سمجھو اس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، جو اللہ کے بارے میں غلط سوچتا ہے تو اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ معاملات ایسے کرتا ہوں. اگر آپ کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں یار جو ہو رہا ہے میرا رب میرے لیے بہتری کے لیے کر رہا ہے، تو حقیقت میں وہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ آپ کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے. اور اگر آپ کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہوا اور آپ نے کہا یار اللہ کو میں ہی ملا ہوں ٹینشن دینے کے لیے، تو سمجھ لو کہ واقعی آپ ہی ہیں ٹینشن کے لیے. ٹھیک ہے نا، اللہ آپ کو کیا دے رہا ہے؟ ٹینشن نہیں دے رہا ہے. اور اس میں آخری بات یہ کہ دیکھو ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا، باپ مر گیا، قرآن کے الفاظ ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. تو باپ نیک ہونے کا اللہ کی طرف سے کیسا انتظام ہو رہا ہے کہ بچوں کی وراثت کی حفاظت کے لیے حضرت خضر کو بھیجا جا رہا ہے کہ ان کی حفاظت کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی نیکیاں، ان کا نیک ہونا اولاد کے بھی کام آتا ہے، اور اللہ اولاد کے لیے غیب سے انتظام کرتا ہے. اب یہ چیز کوئی ٹریس تھوڑی کر سکتا ہے کہ کس وقت کس کے لیے کیا ہو رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نیکی صرف آپ کے کام نہیں آتی بلکہ آپ کی اولاد کے بھی کام آتی ہے. لہذا اپنے اولاد کا مستقبل بنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا آپ کو. تو یہ بھی ہمیں اس میں بہت اہم سبق ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. کافی ہو گیا میرا خیال ہے.